کی ہے۔ الحمد للہ رب العالمین، صلاۃ والسلام علی رسول النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمد للہ، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ قرآن اپنے سامنے رکھیے اور نوٹ بک اور کاپی اپنے ہاتھ، پینسل اپنے ہاتھ میں رکھیے۔ اب سب سے پہلے سورۃ توبہ جو 9 ہجری میں نازل ہوئی ہے، اور یہ سورت جو ہے وہ سب سے بڑی مثال ہے کہ آخری وقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتوحات کا ایک بڑا لمبا سلسلہ اللہ نے آپ کو عطا فرمایا، بدر کو دیکھ لیں، پھر آخری معرکہ تبوک کو بھی دیکھ لیں کہ کس طرح عرب جنگ احزاب میں پورا عرب اٹھ امڑ آیا مدینہ کو ملیمیٹ کرنے کے لیے، کس طرح ناکام لوٹا۔ اس کے بعد ان کو کبھی ہمت نہیں ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے فوراً بعد صلح حدیبیہ ہوا 6 ہجری میں، اور 8 ہجری میں مکہ فتح ہو گیا۔ تفصیل میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ جب مکہ فتح ہو گیا، اس کا مطلب ہے عربوں کے تو آپ دیکھ لیں کہ عرب جو تھے انہوں نے تو ہتھیار ڈال دیے، اور 9 ہجری اور 10 ہجری میں اس کا ثبوت کیا ہے کہ انہوں نے سارے عرب قبائل، وہ جو جنگ احزاب میں فوج جو کے ساتھ آئے تھے ملیمیٹ کرنے مدینے کو، وہ سارے کے سارے قبائل آئے، مدینہ آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیعت کی۔ ذرا غور فرمائیں، اس کا مطلب ہے کہ جب مکہ فتح ہو گیا تو اب قبائل کا مسئلہ تھا۔ کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی غور سے سمجھیے، ان چیزوں کو نوٹ کیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عربوں پر تو کنٹرول حاصل کر لیا جب فتح مکہ، جب صلح حدیبیہ ہوئی، اور فتح مکہ اس کا آخری سٹیج تھی، لیکن بیچ میں آپ نے یہودیوں کو بھی بالکل فتح کر کے اور ان کو بھی بالکل تابع کر لیا۔ یہ کب ہوا؟ کس جنگ میں ہوا؟ غزوہ خیبر میں۔ نادرہ بابی، آپ نے بالکل ٹھیک جواب دیا، کوئی اور نہیں بول رہا۔ دیکھیں نا، آپ کیوں نہیں دیکھیں؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کیا 6 ہجری میں، تو قریش مکہ نے آپ کو تسلیم کر لیا۔ وہ جو آپ کے قتل کے درپے تھے نا، انہوں نے آپ کو ایک بڑی طاقت تسلیم کر کے وہ سارے معاہدے کی شکیں دیکھ لیں۔ جب 10 سال جنگ نہ کرنے کا معاہدہ ہوا، فوراً آپ نے اپنے دوسرے بڑے دشمن، جو بار بار جس نے 6 لاکھ جو قبائل کا لشکر آیا تھا نا جنگ احزاب میں، اصل میں وہ اس کے پیچھے ان کا سارا پروپیگنڈا اور ہاتھ اور مدد تھی، قریش کے ساتھ بھی اور قبائل کے ساتھ بھی۔ تو آپ نے 7 ہجری میں، 6 ہجری میں صلح حدیبیہ ہوا، 7 ہجری میں آپ نے فوج لے کے گئے اور ان کو بالکل فتح کر لیا۔ قلعے سارے بڑے زبردست منظم تھے۔ یوں ختم ہو گیا یہود بھی، اور اس کے بعد قبائل کے لیے ان کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ نے کیا کیا؟ جلدی بتائیں۔ بڑے غور سے سنیے، افسوس کہ آپ لوگ جی نہیں پڑھتے، نہیں سمجھتے۔ اگر نوٹ بناتے ہوتے نا تو آپ مجھے جواب دیتے۔ اب جب آپ نے 8 ہجری میں مکہ فتح کیا، تو یہ رمضان کا مہینہ تھا 8 ہجری کا، اور 8 ہی ہجری شوال آپ نے وہاں سے سیدھے حنین پہنچے۔ کیوں؟ آپ کو خبریں مل رہی تھیں کہ یہ جو حنین اور دوسرے بڑے بڑے قبیلے ہیں، یہ مل کے حملہ آور ہونے والے ہیں، کیونکہ ان کو یہ سمجھ آ چکی تھی کہ بھائی، آپ خود دیکھیں نا کہ وہ قبائل اتنے طاقتور تھے سارے مل کے، کہ 6 ہزار کا لشکر ان کا تھا غزوہ احزاب میں، اور 4 ہزار کا لشکر قریش کا تھا۔ گویا ان کا 2 ہزار بڑا لشکر تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینے میں، آپ کو ساری مکے میں یہ خبریں ملی کہ یہ حنین میں سارے قبائل جمع ہو کے اور مسلمانوں پر حملہ کرنے والے ہیں،
تو آپ نے سیدھے مکہ سے پہنچے حنین۔ 10,000 کا لشکر تو آپ کے ساتھ مدینے سے آیا تھا، اور 2,000 لشکر کہاں سے تیار ہوا؟ مکہ سے۔ مکہ سے مکہ جو سے مکہ کے بعد جو لوگ نئے مسلمان ہوئے، مسلمان تھے۔ اور اب جب یہ پہنچے ہیں حنین، تو کیا حنین میں پہنچ کے کیا ہوا؟ سب سے بڑا مسئلہ کیا ہوا مسلمانوں کے لیے؟ انہوں نے وہ گھات لگا کر بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے تیروں کی بارش شروع کر دی، اور یہ ایکسیلنٹ ایکسیلنٹ، بیٹھے۔ اتنی بارش کی کہ مسلمان بھاگ کھڑے ہوئے۔ حالانکہ تعداد میں یہ 12,000 تھے، وہ کم تھے، لیکن انہوں نے، کیونکہ مسلمانوں کو پتہ نہیں تھا، اور وہ بالکل جوں ہی انہوں نے فائرنگ، وہ تیر پھینکے، اور مسلمان بھاگ کھڑے ہوئے۔ اور خاص کر یہ 2,000 جو مکہ سے شامل ہوئے تھے نا، جن کو بڑی تعداد پہ ناز تھا، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ڈٹ گئے، اور پھر آپ نے آوازیں دے کے ان کو بلایا، ان کو، بیت الرضوان والوں کو اور پھر منصار کو۔ تو پھر جب آپ نے ان پر حملہ کیا تو ان کو بالکل شکست دے دی، کافروں کو جن سے یہ بھاگے تھے، شکست دے کر بڑا مال غنیمت ان کے ہاتھ آیا۔ اچھا، اس کے بعد یہ لوگ جو تھے نا، بڑے چالاک اور بڑے عیار تھے، کافر جو تھے، یہ وہاں سے سیدھے طائف کے قلعے میں پہنچ گئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کے وہاں بھی محاصرہ کر لیا۔ لیکن وہاں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہ محاصرہ لمبا ہوگا، اور میں تو لڑائی کے لیے نہیں آیا، میں تو دنیا میں دین کے، تو اب کیونکہ مین آبجیکٹو تھا کہ ان کو شکست دی جائے قبائل کو، وہ حنین میں حاصل ہو گیا، تو مدینہ طائف سے آپ واپس چلے گئے۔ اچھا، اب یہاں پہ آپ بڑے غور سے دیکھیں، اس وقت کوئی طاقت جو تھی نا عرب میں، پورے عرب کے جزیرۃ العرب میں کوئی طاقت نہیں تھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مزاحمت کر سکتی، رکاوٹ بن سکتی دعوت دین میں۔ اور اس کے بعد 9 ہجری میں جب آپ تبوک گئے ہیں، تو آپ کا 30,000 کا لشکر، یعنی آپ صحابہ کی دیکھیں کس قدر قربانیاں ہیں، کہ مدینے میں گرمی شدید، قحط پہلے پڑ چکا تھا، اس کے اثرات باقی تھے، اور عین اس وقت جب فصلیں پک چکی تھیں، تو آپ نے دعوت دی لوگوں کو کہ چلو انہیں وہ چلیں، تبوک چلیں۔ اور آپ دیکھیں کہ کیا سورہ، اس آگے آپ پڑھیں گے سورت توبہ میں، کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو دعوت دی کہ آپ جہاد کریں، اور مومنوں نے کس طرح رسپونڈ کیا اس قرآن کو اور اس رسول کی دعوت کو، اور 30,000 کا لشکر لے کے گئے۔ اب رومیوں کو پتہ پہلے سے تھا، کیا پتہ تھا رومیوں کو؟ بلا جلدی بتائیں۔ کہ مسلمانوں کا مروب ہو چکا، قبضہ ہو چکا پورے جزیرہ عرب پر۔ عالم، یعنی اب ان کو گرایا نہیں جا سکتا، یعنی ان کو فتح نہیں ان پر حاصل کی جا سکتی۔ آپ دیکھیں نا، یہاں آپ مار کھا رہے ہیں نا، آپ نے اس وقت بات سمجھی نہیں۔ اصل میں رومیوں نے غزوہ موتا جو ہوا تھا، 3,000 کا لشکر مسلمانوں کا اور 2 لاکھ رومی تھے۔ 1 لاکھ تو رومی لشکر تھا، اور دوسرے وہ جو قبائل ان کے زیر تحت تھے، 1 لاکھ ان کا، 2 لاکھ کا مقابلہ ہوا 3,000 سے، اور 3,000 اس طرح لڑے کہ 3 کمانڈر تو وہاں شہید ہو گئے، زید بن حارثہ ہو گئے، آپ کے جعفر ہو گئے رضی اللہ تعالی عنہما، اور عبداللہ بن رواحہ شہید ہو گئے۔ لیکن اس کے بعد جب انہوں نے چن لیا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو، جس کو اللہ کی تلوار کہتے ہیں، اس نے اس طرح لشکر ترتیب دیا کہ رومی کا 2 لاکھ لشکر پریشان ہو گیا، اور وہ آگے بڑھنے سے، ان پر حملہ کرنے سے کترا رہے تھے۔ تو حضرت خالد بن ولید نے اسی طریقے سے پیچھے ہٹا کے، اور 3,000 کے لشکر جو کچھ شہید ہو چکے تھے، ان سب کو واپس لے گئے۔ تو رومیوں کو پتہ تھا کہ لڑنے میں تو یہ بہت ماہر ہیں، اور یہ ان کا تجربہ تھا مارکا موتا سے۔ اب بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟
الحمدللہ. جزاک اللہ. اچھا، اب جب ان کو پتہ چلا کہ بنفس نفیس خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 30,000 کا لشکر لے کے آئے، وہ مقابلے پر ہی نہیں آئے. اس سے جو دھاک بیٹھی، اور سب سے بڑا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فائدہ اٹھایا وہ یہ تھا کہ وہ قبائل جو ان کے زیر تحت تھے، ان قبائل کو تو پتہ چل گیا کہ رومی اب ہماری حفاظت نہیں کر سکتے. عیسائی قبائلوں نے بھی جزیہ دینے پر راضی ہو گئے اور انہوں نے بھی جزیہ عطا کیا، اور جو مسلمان قبائل تھے انہوں میں سے کچھ تو مسلمان ہو گئے اور کچھ نے ان کی پناہ لے لی. تو یوں اب وہ قبائل جو اس سرحد پر تھے تبوک کی، وہ سارے کے سارے، چاہے یہودی عیسائی تھے یا وہ کافر تھے، انہوں نے سب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت قبول کر لی. اور اب آپ دیکھیں کہ غزوہ تبوک کے بعد مسلمانوں کی ایک دھاک بیٹھ گئی. اور آپ کو اچھی طرح پتہ ہونا چاہیے کہ اس وقت دنیا کی جو بڑی طاقت، سب سے بڑی طاقت تھی، وہ رومی تھی، جو مقابلے پہ نہیں آئے. تو یوں مسلمانوں نے اپنے آپ کو یہ بات منوا لی کہ دنیا کی سب سے بڑی طاقت بھی ان سے ڈرتی ہے، مقابلے پہ نہیں آئی. اب اللہ تعالیٰ نے بڑے غور سے سنی ہے، یہ ساری آیات جو 1 تا 28 ہیں، یہ غزوہ تبوک کے بعد نازل ہوئی ہیں. اب اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرما دیا. سب سے پہلی بات بڑے غور سے سنیں، اگر اسلامی حکومت ہو جو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی اور وہ استحکام پکڑ چکی ہو، تو اللہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے تم اپنے معاہدے ریویو کرو. وہ جو قبائل سے تمہارے معاہدے تھے جنہوں نے معاہدہ توڑا، سب سے پہلے تو آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے بنو بکر کی مدد کی. قریش مکہ نے معاہدہ توڑ دیا، انہوں نے جو معاہدہ ہوا تھا صلح حدیبیہ کے وقت. تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ پہلے سارے معاہدے جو کافروں نے توڑے ہیں ان سب کو علل اعلان توڑ دو. 4 مہینے کی ان کو مہلت ہے، اور 4 مہینے کون سے ہیں؟ رجب، ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم. ان میں ان کو لڑنا نہیں ہے، ان کو مہلت دو کہ وہ سوچ لیں. اگر تو وہ سر جی اسلام 10 ذی الحج سے 10 ربیع الثانی تک. ہاں، یہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، کیونکہ معاہدہ جو ہوا تھا وہ اس حوالے سے تھا، لیکن اصل جو حرام مہینے ہیں وہ یہی ہیں. اچھا، تو وہ جو آپ فرما رہی ہیں 4 مہینے ان کو دیے گئے کہ سوچ لو، اب فیصلہ تمہارا ہے. اگر تم نے اسلام قبول کر لیا، اسلام قبول کرنے کے ساتھ کیا شرط لگائی؟ سر جی صلات کی اور زکوٰۃ کی، اقام یعنی الصلاۃ نماز و ادا آتوا کرنا الزکاۃ. اور زکوٰۃ ادا. خدا کے بندو، کتنی افسوس کی بات ہے، 2 خواتین بتا رہی ہیں کہ اگر آپ نماز پڑھیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں تو پھر تم اس میں چھوڑیں گے، دعویٰ اسلام پہ نہیں چھوڑیں گے. آج آپ دیکھ لیں، اس وقت شرط یہ تھی کہ اسلام قبول کر کے نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو. جو 2 کام یہ نہیں کرتا، اس کا مطلب ہے وہ اپنے دعوے میں جھوٹا ہے. آج آپ دیکھ لیں، ہم مسلمان ہیں، نہ نماز پڑھتے ہیں نہ زکوٰۃ دیتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک. قرآن تو صاف کہہ رہا ہے کہ کافر جب مسلمان ہو تو سب سے پہلا کام نماز اور زکوٰۃ اگر نہیں ادا کرتا تو پھر وہ مسلمان نہیں ہے. غور سے سنیں، سمجھیں بات کو کہ آج ہم نے اسلام کا کیا حلیہ بگاڑ دیا ہے. اس لیے میں کہتا ہوں یہ صورت بہت اہم ہے. اچھا، اب یہ تو قبول ان کا معاملہ ہوا جنہوں نے معاہدے توڑے ہیں، کہ ان کو 4 مہینے کا وقت ہے، چاہیں تو مسلمان ہو جائیں، چاہے تو نمبر 2 لڑائی کے لیے تیار ہو جائیں. اب آپ دیکھ لیں کہ جن مسلمانوں نے قریش مکہ کو شکست دی، جنہوں نے خیبر میں یہودیوں کو شکست دی، جن کے مقابلے پر شاہ روم نہیں آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 30,000 کا لشکر لے گئے تبوک میں،
اب وہ ان کافروں میں طاقت ہے کہ وہ لڑیں مسلمانوں سے؟ بتائیں مجھے. یہ ہے جو اصل کرنے کا کام ہے. اب ذرا آپ آج کے مسلمانوں کو دیکھیں، اللہ کے وسائل لیے ہوئے دیکھیں، ان کی فوجیں دیکھیں، ان کے مال دیکھیں، ان کے پیسہ دیکھیں. ایک صاحب آئے میرے پاس تو وہ کہنے لگے آپ کو پتہ ہے کہ اگر قطر میں کسی کا موبائل گر جائے تو کوئی اٹھاتا نہیں ہے. وجہ یہ ہے کہ اتنے لگے ہوئے ہیں کیمرے. اور لعنت ہے ان کیمروں پر کہ آیا اسرائیل حملہ کر کے چلا گیا، سارے مسلمان ملک اور قطر سمیت جس کا معاہدہ تھا امریکہ سے، کچھ بھی نہیں کر سکا. یہ کیا بات ہوئی؟ تو مسلمانوں سے کہا گیا کہ اب تم نے یہ فرض کر دیا گیا، یاد رکھیں کہ اب آپ نے کفر کو بھی ختم کرنا ہے، اور یہ پہلی 28 آیات صرف اسی کے بارے میں ہے. اب میں آپ کو بالکل کچھ اس کا خلاصہ بتاتا ہوں کہ یہ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر یہ کافر جو ہے، مشرک جو ہے، یہ اگر اسلام قبول کر لیں، نماز قائم کریں، زکوٰۃ دیں، تو پھر یہ تمہارے بھائی ہیں. اگر یہ نہ کریں تو یہ لڑائی کے لیے تیار ہو جائیں. 4 مہینے کا ان کو وقفہ دے دیا، سوچ سمجھ لیں. اچھا، اب یہ تو آپ کو آیت 16 تک اور 17 سے 22 تک میں جو وہ کنٹینیوشن ہے. ایکچولی مسجد حرام کے پاس جو قریش سے معاہدہ ہوا وہ بھی اسی وقت تک باقی رکھا جائے گا جب تک وہ نبھاتے ہیں. اگر وہ اس کو توڑ دیتے ہیں تو تم ان سے جنگ کرو. قریش کے بعض جرائم کی طرف اشارہ کر دیا، بتایا کہ دیکھیں یہ ہیں قریش جو انہوں نے حرکتیں کی ہیں. بنو بکر کے ساتھ مل کر تقدس بھی پامال کی ہے مسجد نبوی کا. اور اللہ نے فرمایا کہ سچے مومنوں کو جہاد کی آزمائش سے گزر کر یہ ثابت کرنا ہوگا. آیت 16 پڑھ رہا ہوں، ترجمہ کر رہا ہوں، بڑے غور سے سنیں. ام حسبتم ان تترکوا، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہیں یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ، ابھی تو اللہ تعالیٰ نے جانا ہی کہ نہیں کہ تم میں سے کون جہاد کرتا ہے. اچھا، اب سوال ہے میرا، اللہ تو جانتا ہے ماضی حال مستقبل کو جانتا ہے، تو یہاں اللہ نے کیوں کہا کہ اللہ نے تو ابھی جانا ہی نہیں کہ تم میں سے کون جہاد کرتا ہے؟ کیوں اللہ تعالیٰ نے فرمائی یہ بات؟ اس لیے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ یہ بالکل آزمائش سے ثابت کرنا چاہتا ہے کہ کون جہاد کرتا ہے اور کون جہاد سے فرار حاصل کرتا ہے، کون مومن ہے اور کون منافق ہے. وہ آپ نیچے آپ دیکھیں گے. اور پھر دوسری بات، وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِن دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيجًا، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ، اس کے رسول اور سچے مومنوں کے علاوہ کسی کو ولی نہیں بنایا. واللہ خبیر بما تعملون، جو بھی تم عمل کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے. اب آپ دیکھ لیں یہاں جہاد مست ہے. جذبہ جہاد سے سرشار مومن نہ ہو تو اس کی ساری نمازیں، روزے، حج جو ہیں وہ کام نہیں آئیں گے جب تک آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے بغیر کہ جہاد کا جذبے سے سرشار ہو. اور جہاد کا جذبہ کیا ہے؟ کہ وہ اللہ کے دین کو غالب کر کے رہے گا. اس کے لیے نہ جان کو بچائے گا نہ مال کو بچائے گا. اس کے بعد آپ آیت 18 میں، یہ 16 تھی، 18 میں کہا کہ یہ جو تم نے قریش مکہ کو کہا کہ یہ جو تم نے سمجھ رکھا ہے نا کہ حاجیوں کو پانی پلا دینا اور اس کی جھاڑو صاف مسجد حرام کو کر دینا، یہ دین نہیں ہے. دین کی اصل جو ہے وہ جہاد فی سبیل اللہ، مال اور جان کے ساتھ. اگر وہ نہیں ہے تو یہ تمہارے آخرت میں کوئی کام نہیں آئیں گی. یہ جو مسجد کی صفائی اور یہ جو تم حاجیوں کو پانی پلاتے ہو، یہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآتى الزکوٰۃ وَلَمْ يَخْشَ اللَّهُ إِلَّا اللَّهُ، اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتا. تو مسجدوں کی آبادی وہ لوگ کر سکتے ہیں جو نمبر 1
آمن باللہ والیوم الآخر، ایمان لائیں اللہ پر اور آخرت پر، اقام الصلاۃ، نماز قائم کریں، وآت الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ ادا کریں، اور اللہ کے علاوہ کسی سے نہ ڈریں۔ یہ اللہ کیوں کہہ رہے کہ اللہ کے علاوہ کسی سے کیوں، اللہ سے کے علاوہ کسی سے نہ ڈریں؟ جلدی بتائیں۔ اور ان اللہ اللہ کی علی کل شیء قدیر، اللہ اللہ کے تعالیٰ سے بندو، اللہ کے بندو، سوچو، ال- وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے، وہ ڈرتے تھے کہ بت کہیں ہمیں خرابی نہ پیدا کر دیں ہمارے لیے۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں سوائے اللہ کے بتوں سے مت ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ بتوں کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے، وہ تمہارے خود ہاتھ سے تراشیدہ ہیں۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ الحمدللہ۔ اچھا، اس کے بعد آپ دیکھیں اللہ کہتے ہیں فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ۔ اب امید کی جا سکتی ہے کہ اگر یہ سارے کام کریں، ایمان، توحید، آخرت، اقام الصلاۃ اور آت الزکوٰۃ، اور سوائے اللہ کے کسی نہ ڈریں، پھر اس بات کا یقینی، اس بات کا امکان ہے کہ وہ ہدایت یافتہ ہے۔ اب دیکھ لیں، ہدایت یافتہ ہونے کے لیے اگر ایمان نہیں ہے توحید اور آخرت پر، اقامت صلاۃ نہیں کر رہا، آت الزکوٰۃ نہیں کر رہا، صرف اللہ سے نہیں ڈر رہا۔ اللہ سے ڈرنے کا ثبوت کیا ہے؟ جلدی بتائیں۔ آپ کسی بندے کو کہیں کہ یہ اللہ سے ڈرتا ہے، اس کا ثبوت کیا ہے؟ اس کا ہر عمل اللہ کے احکام کے مطابق ہوگا۔ ایکسیلنٹ، کہ ہر بات وہ اللہ ہی کی عبادت کرے گا، کسی اور کے کہنے پر نہیں چلے گا، اللہ کے کہنے پر صرف چلے گا، جس کا حکم دیا ہے کرے گا، جس سے روکا ہے منع۔ اسی لیے سارے انبیاء یا قوم عبد اللہ، اے میری قوم کے لوگوں اللہ کی عبادت کرو۔ اللہ کی عبادت یہ ہے کہ اسی کا کہنا، اسی کی اطاعت، اسی کی بندگی، اسی کی غلامی کرنا، اسی کی پرست پوجا کرنا۔ بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ بے شک الحمدللہ۔ جی سر۔ کوئی سوال؟ آگے چلتے ہیں۔ آپ کو کل میں نے آیت 24 سنائی تھی، کاش اس کو آپ یاد کر لیں۔ اللہ فرماتے ہیں کل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم، سارے رشتہ دار ترتیب سے گن دیے، کوئی نہیں چھوڑا۔ پہلے سارے رشتہ دار، وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا، دوسرا وہ مال جو تم نے کمائے ہیں، تیسرا وَتِجَارَةً تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، وہ تجارت جو تمہیں مندی پڑنے کا ڈر ہے، چوتھا وہ مساکن ترضونها، وہ کوٹھیاں جو تمہیں بڑی پسند ہیں، احب الیکم، اگر یہ ساری چیزیں تمہیں زیادہ محبوب ہیں کس سے؟ من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ، تین چیزیں۔ پہلے وہ ساری دنیا کی جو محبوب چیزیں ہیں ان کو گن کے کہا اگر یہ تمہیں زیادہ محبوب ہیں تین چیزوں سے، اللہ تعالیٰ، اس کے احکامات، رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے اسوہ حسنہ، اور جہاد فی سبیل اللہ۔ کتنی اہم بات ہے، دیکھیں اللہ کہتے ہیں کہ اگر تمہیں تو پھر فتربصوا، پھر ذرا انتظار کرو، حتیٰ یأتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لے آئے۔ حکم سے مراد عذاب ہے۔ لا یہدی القوم الفاسقین، ایسے لوگوں کو جو اللہ، رسول اور جہاد فی سبیل اللہ سے زیادہ ان کو اہمیت دیں، چاہے رشتہ داری ہو، چاہے مال ہو جس کو کمایا ہے، چاہے وہ آپ کے تجارتیں ہوں، چاہے آپ کے کوٹھیاں ہوں، اگر وہ زیادہ محبوب ہیں تو پھر وہ فاسق ہیں، فاسق جان بوجھ کے اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، اور اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ ان کو کبھی ہدایت نہیں دے گا۔ ہدایت کس کو ملے گی؟ جس کو یہ تین چیزیں محبوب تر ہیں، اللہ، رسول اور جہاد فی سبیل اللہ۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ الحمدللہ سر۔ الحمدللہ۔ سر قرآن یہ سر یہ خطبے وغیرہ میں سورۃ توبہ کی کوئی آیت نہیں پڑھاتے۔ میں نے ایک دفعہ کہا بھی خطبے میں جمعہ پڑھنے جاتی ہوں تو سر میں نے کہا پرچی بھیجی کہ سورۃ توبہ کی 24 نمبر آیت پڑھائیں، تو کسی نے اگنور ہی کر دیا، کوئی بھی نہیں ہے۔ جہاد کے بارے میں تو کوئی ذرا خطبہ نہیں ہوتا۔
تو آج مسلمانوں کی حالت بھی تو دیکھ رہے ہیں آپ، جو قوم اتنے اللہ تعالیٰ کے وسائل اس پہ بارش ہو رہی ہو، اور وہ ذلت اور پستی چند یہودیوں اور امریکہ کے صدر کے جوتے چاٹ رہے ہوں، یہ ان کا مقدر ہے۔ اور اللہ کے، جس نے اللہ سے نہیں ڈرا، جس نے جہاد فی سبیل اللہ نہیں کیا، وہ دنیا میں ذلیل اور رسوا ہوگا۔ تاریخ گواہ ہے، پوری تاریخ، آج کا زمانہ بھی دیکھ لیں۔ اچھا، دیکھیں کتنی پیاری یہ آیات ہیں، اور آپ جو ہیں بس اچھے سنی مسلمان ہیں سوائے چند کے۔ اچھا، اور جنگ حنین میں تو آپ دیکھ لیں کہ آخری گروپ تھا، پہلا تھا قریش مکہ، جن کو غزوہ ساری فتح صلح حدیبیہ میں انہوں نے تو شکست مان لی۔ اسی لیے قرآن سورہ فتح میں، سورہ اس میں 28 نمبر قرآن میں کہتا ہے یہ فتح مبین ہے۔ صلح حدیبیہ کو کیا کہا؟ فتح مبین۔ کیوں؟ اس کے بعد آپ نے 7 ہجری میں حملہ کر کے، اور 8 ہجری میں، 7 ہجری میں خط لکھ کے سارے بادشاہوں اور امراء کو اللہ کے دین کی وسعتوں کو پوری طرح پھیلا دیا۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ۔ اور اعلان کے مشرکین نجس ہیں، اس وجہ سے ان کو اس سال کے بعد مسجد حرام کے پاس پھٹکنے کی اجازت نہیں۔ یہ اعلان ہو گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے حضرت ابوبکر صدیق امیر حج ہو بنا کے بھیجا تھا، اور 9 ہجری میں، پھر اس کے بعد حضرت علی کو روانہ کیا، تاکہ پورے عرب کے لوگ آئے ہوئے ہیں حج کے موقع پر، چاہے کافر ہیں جو بھی ہیں، کیونکہ اس وقت میلہ ڈھیلا تھا، تو سب کو اطلاع ہو جائے گی۔ اور پھر 10 ہجری میں دیکھیں فتح مکہ ہوا 8 ہجری میں، بڑے غور سے سنیں اور لکھیں آپ، 8 ہجری میں فتح مکہ ہوا، اس کے بعد جو حج ہوا 8 ہجری میں، کیونکہ رمضان میں فتح ہوا تھا، تو اس کے بعد 8 ہجری کا جو حج ہے وہ کافروں کے طریقے پر ہوا۔ 9 ہجری کا حج جو تھا، جس میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ امیر حج تھے، پھر اللہ کے رسول نے حضرت علی کو بھیجا، تو یہ حج مسلمانوں نے اپنے طریقے پر کیا اور کافروں نے اپنے طریقے پر۔ لیکن جب وہاں اعلان ہو گیا تو 9 ہجری کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج، اس کو حجۃ الوداع اس لیے کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری حج تھا۔ تو جی آپ 10 دیکھیں، ہجری نہیں تھی، 10 میں ساری حج ساری نہیں تھی۔ ساری 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 بالکل ٹھیک کہا آپ نے، 9 ہجری حضرت ابوبکر صدیق کا تھا۔ 10 ہجری میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج فرمایا، وہ حج بالکل 100% مسلمانوں کے طریقے پر ہوا، اور وہی ہمارے لیے آج نمونہ ہے۔ یہ تھی آیت 28 جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ میں نے 25 منٹ سے زائد ٹائم لگایا تاکہ اس کا خلاصہ بیان کروں۔ اب بڑے غور سے سنیں اگلی بات۔ اگر یہاں اس ملک میں، دنیا میں، سب سے پہلے پاکستان کا حق ہے کہ اللہ نے اس کو وعدہ کیا اللہ سے کہ ہمیں سرزمین دے، ہم اسلام نافذ کریں گے۔ وہ تو زمین تو اللہ نے دے دی، اسلام تو اس زمین میں بھی نافذ نہیں ہوا، باہر کی تو بات چھوڑیں۔ لیکن بڑے غور سے سنیں اور سوال کریں، اگر یہ 47 میں اسلام یہاں قائم ہو جاتا تو یہ سارے کام پاکستان نے کرنے تھے جو 28 آیات میں آئے ہیں۔ یہ وہ اسلام کی دعوت کے لیے حکومت کا فرض تھا، لیکن آپ دیکھیں اس کے برعکس ہم نے طاغوت کی غلامی قبول کر لی۔ طاغوت کون ہے؟ امریکہ۔ طاغوت کون ہوتا ہے؟ جو اللہ کے مقابلے میں اپنا حکم چلائے، اللہ کا حکم نہ مانے۔ شیطان بھی طاغوت، آپ کا نفس بھی طاغوت۔ اگر نفس امارہ ہے تو وہ طاغوت ہے، لکھیں، نفس امارہ طاغوت، شیطان طاغوت۔ طاغوت وہ ہوتا ہے جو اللہ کے مقابلے میں کھڑا ہو جائے۔ جب کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ بھائی میں تو سیلف میڈ ہوں، وہ طاغوت ہے۔ کیوں؟ اللہ میڈ ہیں سب۔ آپ اور میں اگر غور سے دیکھیں، اگر رب ہماری مدد نہ فرماتے، ہمیں یہ سہولتیں عطا نہ فرماتے، تو ہم کبھی اس قابل نہیں تھے۔
اور ہر آدمی کو یہ سب چیزیں مل رہی ہیں دنیا میں آزمائش کے لیے۔ کوئی سوال آیت 28 کے بارے میں ہے؟ جلدی بتائیں۔ شاباش، موقع ہے آپ کے پاس۔ سر جی یہ سر نجسن اس کا جو ہے، مطلب ہے جی سر اس کا مطلب ہے کہ ان کا کیا رد عمل ہوا ہوگا جب مشرکین کو آرڈر ہو گیا ہوگا کہ بھئی اب مشرکین یہاں نہیں داخل ہو سکتے، تو پھر تو نہیں نا انہوں نے کوئی رد عمل کیا ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ۔ آپ مجھے بتائیں کہ جب قریش مکہ، یہود، سارے قبائل حنین میں شکست کھا چکے تھے، تو یہ جو کافر تھے جو حج پہ آتے تھے، ان کا ایک ہی، خود مسلمانوں کو جو نئے نئے مسلمان تھے ان کو یہ خیال ہوا کہ یہ تو بڑا میلہ ٹھیلا لگتا تھا، خوب کمائیاں کرتے تھے، فنانشل پوزیشن، ہماری معیشت بڑی تکڑی ہو جاتی تھی۔ اللہ نے کہا پرواہ مت کرو، یہ سب میرے ذمے ہیں، اور اللہ نے کتنے بندوبست کیے، لہذا ان میں سے اکثریت مسلمان ہو گئی۔ آپ یہ دیکھیں ان چیزوں کا خاص دیکھیں نا، کافر وہ رہ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، حرم کے پاس وہ نہیں رہ سکتے۔ دوسری جگہ کافر کو پورے ان اہتمام کرنا ہوگا جو اسلام کی حکومت، اسلامی حکومت کے قوانین ہے، اس کی پابندی کرنی ہوگی، اور کسی جھوٹے دین کی دعوت نہیں ہو سکتی اسلامی زمین میں۔ تو یہ کافروں کے لیے اللہ کا حکم ہے۔ آج آپ دیکھیں، آپ کو حیرانی ہوگی کہ ہم نے تو سیٹیں دے رکھی ہیں اسمبلی میں، اور آپ کے بڑے بڑے سربراہ جو ہیں وہ ان کے بتوں کی پوجا جا کے کرتے ہیں۔ سوشل میڈیا پہ موجود ہے، اگر آپ نہیں سمجھتے تو دیکھ لیں اپنی آنکھوں سے، یہ سندھ میں ہو رہا ہے۔ اچھا، سر جی یہ انما المشرکون نجسن، سر جی یہ صرف باطنی گندگی کے لیے آئے گا، یعنی قائد مال اور اخلاق وغیرہ کی، یا ظاہری گندگی بھی اس میں مراد لی جائے گی؟ میڈم دیکھیں، سب سے پہلے اس میں عقیدے کی کہ وہ مشرک ہیں، اس لیے وہ ناپاک ہیں۔ اب جب مشرک ہے، دیکھیں نا، مسلمان تو پاک ہوتا ہے، کپڑے پاک ہوں، نجاست نہ لگی ہو، جسم پاک ہو، تو یہ مومن تو کافر تو ان چیزوں سے اس کو تو پرواہ ہی نہیں ہے، عطر لگا کے، اور جو بھی گندگیاں ہوں اس کے نزدیک وہ گندگیاں نہیں ہیں۔ تو سر اصل ان کافروں کی میں نے کتنی دفعہ مثال دی ہے۔ جی، کیا مثال دی ہے آپ نے؟ یہ آپ کہہ رہی ہیں نا ام عبداللہ کے وہ جو ناپاک ہیں، اور یہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں نا کہ بھئی یہ تو ایسے پرفیوم لگا کے اور یہ کر کے اور وہ اور یہ سر یہاں پہ تو یورپ کا سارے کا لے لیں، وہ دیکھیں کتوں کو اتنی اہمیت دیتے ہیں انسانوں کی، کیا بات ہے، کیا بات، بہت ٹھیک عمدہ۔ ہے، اور پھر دیکھیں ان کی گندگی کا یہ حساب ہے کہ انہی کتوں کی میں معافی چاہتی ہوں، وہ جب وہاں لے کے گھومتے ہیں وہ ٹوائلٹ ان کی اٹھا کے تھیلوں میں ڈال کے تو جہاں دیکھیں گے وہاں پھینک دیں گے، اور آپ کا خیال ہے کہ یہ ہاتھ دھوتے ہیں جا کے؟ اور آدمی کا کیسے ضمیر گوارا کرتا ہے کہ ان ناپاک لوگوں سے ایک چیز بھی لے کے آدمی استعمال کرے نا؟ اچھا، بالکل آپ نے ٹھیک کہا۔ اصل بات یہ ہے ام عبداللہ کہ ان کے عقائد ناپاک ہیں، اصل بات۔ جب عقیدہ خراب ہوتا ہے تو پھر عمل بالکل صحیح لازماً کہہ رہے خراب ہیں ہوتا سر۔ ہے۔ اچھا، اور کوئی سوال؟ شاباش، بڑا موقع ہے، یہ 28 آیتیں آپ دیکھیں نا، آپ سوچیں کہ کیوں ان کو منع ہے ہماری گورنمنٹ کو کہ آپ یہ سلیبس سے نکال دیں، کہ مسلمانوں کو یہ نہ پتہ چل جائے کہ ہماری ذمہ داریوں میں سے یہ بھی ذمہ داری ہے کہ ہم خود پہلے پکے سچے مسلمان ایمان لا کر نماز کو قائم کریں، زکوٰۃ دیں، اور پھر کافروں کے ساتھ ہمارا یہ رویہ ہونا چاہیے۔ سمجھیں بات کو۔ اب کوئی سوال نہیں ہے تو میں آگے چل رہا ہوں، لیکن آپ نے بڑے غور سے سننا ہے، پھر میں نے آپ کے سامنے اسی طرح سے آپ سے سوال و جواب ہوں گے۔
28 آیت تک کوئی سوال نہیں ہے، تو میں 29ویں شروع کر رہا ہوں۔ اور 29ویں شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک چیز صاف بتا دوں کہ یہ تو تھا نا معاملات مشرکین اور کافروں کا، آیت 28 تک۔ 29 سے 35 تک بڑے غور سے سنیں کہ ایک اسلامی ریاست میں اہل کتاب، چاہے وہ یہود ہوں یا نصارہ ہوں، ان کے بارے میں پالیسی کیا ہونی چاہیے اسلامی حکومت کی۔ یہ دوسرا مسئلہ ہے جو اتنا شدید اللہ تعالیٰ نے صاف صاف بیان کر دیا ہے تاکہ مسلمانوں کو پتہ چل جائے، اور اسی وجہ سے یہود و نصارہ یہ نہیں چاہتے کہ سورہ توبہ پڑھائی جائے۔ اب سنیں بڑے غور سے، ان آیات کو اس پس منظر میں دیکھیں جو میں نے آپ کو بتایا ہے۔ آیت 29 پڑھ رہا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر، ان لوگوں سے لڑو جو ایمان نہیں لاتے اللہ اور آخرت پر۔ اب آپ اوپر پڑھ کے آئے ہیں کہ سب سے بڑی شرط ایمان کی یہ ہے کہ اللہ اور آخرت پر ایمان، پکا سچا ایمان۔ یہاں جو ایمان نہیں لاتے ان سے لڑو، ولا یحرمون، اور نہ وہ حرام ٹھہراتے ہیں، ما حرم اللہ و رسول، جو اللہ اور اس کے رسول نے حرام ٹھہرایا ہے۔ ولا یدین، تین چیزیں، نہ اللہ اور رسول پر اللہ اور آخرت پر ایمان لاتے ہیں۔ نمبر 2 لکھیں اس کے آپ قرآن کے اوپر، ولا یحرمون ما حرم اللہ و رسولہ، نہ اس چیزوں کو حرام قرار دیتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول نے حرام قرار دی ہیں۔ نمبر 3 لا یدینون دین الحق من الذین اوتوا الکتاب، اور دین حق کو اپنا دین نہیں بناتے وہ لوگ جو اہل کتاب ہیں۔ اور اہل کتاب کون ہیں؟ یہود و نصارہ دونوں ہیں۔ کیوں؟ تورات اور انجیل ان دونوں کے لیے نازل ہوئی۔ تورات کو انہوں نے محرف، اس میں تحریف کر دی، اور جب گم ہوئی تو اس کے بعد اس کو حضرت عزیر نے دوبارہ تحریک کرایا، جو کچھ لوگوں کو یاد تھا۔ اسی طرح جو انجیل ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ دونوں کتابیں تو ان کو اہل کتاب کہتے ہیں۔ اچھا، پھر یہ کیسے رہ سکتے ہیں اسلامی سلطنت میں؟ آگے بڑی اہم بات ہے اسی آیت میں، حتیٰ یؤتوا الجزیہ، یہاں تک کہ وہ جزیہ دیں، ان یدم، اپنے ہاتھ سے، وہم صاغرون، اور وہ چھوٹے بن کے رہیں۔ چھوٹے بن کے رہیں کا مطلب کیا ہے؟ کہ وہ اسلامی حکومت کے اسلامی قوانین کی پابندی کریں گے۔ رہیں اہل کتاب، کیونکہ قیامت کے دن اللہ فیصلہ کر دے گا، پھر پتہ چلے گا ان کو۔ لیکن اگر اسلامی حکومت میں ان کو رہنا ہے تو پہلے یؤتوا الجزیہ، کہ وہ جزیہ دیں، ان یدم، اپنے ہاتھ سے، وہم صاغرون، اور وہ چھوٹے بن کے رہیں۔ چھوٹے بن کے رہیں کا مطلب ہے کہ وہ اسلامی حکومت کے اسلامی قوانین کی پابندی کریں۔ اچھا، یہ جزیہ کیوں لیا جاتا ہے ان سے؟ جلدی بتائیں نا، آپ نے پڑھی بار کئی دفعہ پڑھی ہوگی سورت توبہ۔ جزیہ اس لیے دیں، سر جی، اب میری بات سنیں، موقع تھا آپ نے جواب نہیں دیا۔ جزیہ ہوتا ہے وہ ٹیکس جو ان کی حفاظت کے لیے حکومت لیتی ہے، ان کی پوری پروٹیکشن، ان کو ویسی ہی حفاظت جیسے مسلمانوں کی ہوتی ہے ان کے کرنے کے لیے ان کو وہ جزیہ، وہ ٹیکس دینا پڑتا ہے، جس کی وجہ سے مسلمان حکومت پابند ہے کہ ان کے جان و مال اور عزت کی حفاظت کرے۔ یہاں تو مسلمان ملکوں میں مسلمانوں کی جو ہے نہ عزت، نہ جان، نہ مال محفوظ ہے۔ دیکھیں قرآن کتنا ایسی سلطنت اسلامی ہوگی کہ جو کافروں سے بھی جزیہ لے کر ان کے بھی گارنٹی کرے گی کہ ان کی حفاظت، ان کی عزت، ان کے جان و مال کی حفاظت ہوگی۔ اب یہاں اس آیت میں اگر آپ بڑے غور سے دیکھیں نا سر تو جی ایک پوائنٹ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے دین پر رہ کر پرامن طور پر وہ جو ہے اپنی عبادت کر سکیں۔ دیکھیں ایک بات سنیں، اصل حفاظت اور وہ ہے
جہاں تک اللہ نے آزادی دی ہے کہ وہ اپنے دین، جو بھی دین ہے اس پہ قائم رہیں، لیکن ان کو تعمیل کرنی ہوگی، ان کو پوری طرح اوبے کرنے ہوگا اسلامک لا جو اس ملک میں نافذ ہے۔ اب بات سمجھ آئی ہے؟ جی جی سر، جزاک اللہ خیر۔ جزیے کے بعد دیکھیں، ان کو اپنے مذہب کی پابندی پہ آزادی ہے ان کو، لیکن اس بات کی آزادی ہرگز نہیں کہ وہ اس کو پریچ کریں وہاں، جس طرح آج آپ یہاں قادیانیوں اور عیسائیوں کے سارے کچھ دیکھ رہے ہیں۔ یہ ان کو اجازت ہرگز نہیں ہوگی۔ کوئی ٹیکس جزیہ دیتا ہے یہاں پر؟ کوئی چھوٹا بن کے رہتا ہے؟ آپ کے ججز سپریم کورٹ کے وہ رہے ہیں جو عیسائی ہیں۔ سر ہندو بھی کتنی رہے بڑی ہیں۔ اہم کتنی اہم آیت ہے سر، کہ یعنی کہ اگر اسلامی حکومت نافذ ہو تو یہی جو یہودی اور عیسائی اور مشرک ہے نا، یہ نیچ ہو کر، چھوٹے ہو کر رہیں گے یہاں مسلمانوں کی حکومت میں۔ کتنی ان کی ذلالت ہے، پر ہماری حکمران نے اسلامی حکومت نافذ ہی نہیں کر رہی، اسلام نافذ ہی نہیں کر رہی، اسی بلکہ لیے تو خود ان کو اس متجدد لیے ہوئے تو وہ ہوئے ہیں۔ کہتے ہیں توبہ مت پڑھاؤ اسکولوں میں۔ آپ دیکھیں نا، ہم سب قرآن کے طالب علم ہیں، کیا ہمیں توبہ ٹھیک طرح سے سمجھ ہے؟ قرآن کے یہ بڑے بڑے احکامات ہیں جو بڑے عظیم ہیں۔ کاش مسلمان اس قرآن پہ چلتے تو آج دنیا میں کوئی ان کے برابر نہیں ہوتا۔ اللہ کے بھی محبوب ہوتے، اور اللہ کے محبوب ہوتے تو ان کو اللہ کی رحمتیں، اس کی تائید، اس کی نصرت، اس کی مدد حاصل ہوتی۔ آج یہ ذلت اور پستی میں اپنے کرتوتوں کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ تو بڑا انصاف کرنے والا ہے۔ کوئی سوال یہاں پر بہت اہم سوال ہے، اوپر 128 کافروں کے بارے میں، اب معاملہ شروع ہو گیا اہل کتاب کے بارے میں، اور آپ دیکھ رہے ہیں آیت 29 میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ کوئی سوال ہو جلدی کریں۔ اب ان کے کرتوت دیکھیں۔ اللہ کہتے ہیں آیت 30 میں، وقالت الیہود عزیز ابن اللہ، اور یہودی کہتے ہیں عزیر اللہ کے عزیر، نبی، عزیر اللہ کے نبی ہیں۔ وقالت النصارى، اور نصارہ یا عیسائی کہتے ہیں المسیح ابن اللہ۔ اچھا، یہ جو عیسائی کہتے ہیں اللہ، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور یہودی کا ایک گروہ کہتا ہے کہ یہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، یہ کون سا شرک ہے؟ شرک فی الذات۔ کی الوہیت، صد افسوس۔ دیکھیں، دو نے جواب دیا، آپ کو فوراً سب کو یہ بتانا چاہیے تھا کہ یہ ہے شرک فی الذات، کہ اللہ قرآن آپ روز نماز میں پڑھتے ہیں، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، نہ اسی نے کسی کو جنا ہے، نہ کوئی اس سے جنا گیا ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے، نہ کوئی اس کا بیٹا ہے۔ قرآن نے سٹ کیٹاگوریکلی کہا، اور اس کو کہا قرآن نے، یہ آیت قرآن کا 1/3 ہے، کیونکہ توحید بیان کر رہی ہے اپنی اصلی شکل میں۔ قل هو اللہ احد، اے نبی اعلان کر دیجئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اللہ احد ہے، تنہا ہے، اکیلا ہے، اپنی ذات میں، اپنی صفات میں، اپنے حقوق میں۔ کاش میں اور آپ اس قرآن کی روح کو سمجھتے اور توحید پہ کار بند ہوتے، یقین مانے ہماری دنیا اور آخرت سنور جاتی۔ تو یہ یہود و نصارہ کی اب ساری گمراہیاں، کیوں ان کو اسلامی حکومت میں نیچا بنا کے رکھا جائے؟ وہ مشرک ہیں۔ ایک گروہ کہتا ہے یہودیوں کا کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، عیسائی کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ ذالک قولہم بافواہہم، یہ ان کے منہ کی بات ہے، حقیقت کچھ بھی نہیں ہے۔ نہ اللہ نے کہا، نہ کسی رسول نے یہ بات بتائی کہ اللہ کا کوئی بیٹا ہے، لہٰذا یہ ان کی اپنے منہ کی بات ہے۔ یضاہون قول الذین کفروا من قبل، اپنی زبان سے، ہاں، یہ ان لوگوں کی دیکھا دیکھی جو ان سے پہلے کفر میں مبتلا ہوئے تھے، یہ اس کی نقل کر رہے ہیں۔ یہ جو کافر تھے نا، جنہوں نے اللہ کے بیٹے بیٹیاں گھر رکھے تھے، یہ انہی کی طرز عمل کر رہے ہیں،
انہی کے پیچھے چل رہے ہیں، لہٰذا یہ ان کی کارستانیاں ہیں، ان کو اسلامی حکومت میں کوئی عہدہ نہیں دیا جا سکتا، یہ مشرک ہیں۔ کوئی سوال آیت 31-30 پر؟ شاباش، جلدی کریں، بہت اہم آیات ہیں۔ اب سنیں ان کا ایک اور جرم۔ جو ذاہی ہونا کا لفظی مطلب کیا ہے؟ گمراہ ہو جاتے ہیں، کروا کر دیتے ہیں۔ دیکھیں، اس کا لفظی مطلب یضاہ ہونا جو ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو دیکھا دیکھی، یہ جو کر رہے ہیں نا، یہ کافروں کی دیکھا دیکھی کر رہے ہیں۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ بھائی مکے کے کافر بھی کہتے تھے نا، انہیں پرانے چلا آ رہا تھا کہ یہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ بات جی سمجھ آئی سر، کہ نہیں آئی؟ جی سر، جزاک اللہ، مائک اوپن کرتے ذرا دیر ہو۔ اچھا، اب سنیں ایک اور جرم ان کا۔ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، انہوں نے اپنے علماء اور صوفیاء کو رب بنا رکھا ہے اللہ کو چھوڑ کر، والمسیح ابن مریم، اور عیسیٰ ابن مریم کو بھی اپنا الہ بنا رکھا ہے۔ اچھا، اب یہاں پہلے اچھی طرح سمجھ لیں، کیونکہ وہ کہتے تھے کہ یہ، اچھا، اب الہ بنانے کا مطلب کیا ہے؟ اصل میں جب حاتم مسلمان ہو گئے نا، حاتم تائی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بھائی ہم عدی تو، بن حاتم، جی، عدی بن حاتم، ان کے بیٹے عدی بن ان کے حاتم۔ بیٹے ابی بن حاتم، جزاک اللہ، جب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ بھائی ہم اپنے رہبان اور صوفیاء کو خدا تو نہیں مانتے تھے، یہ قرآن تو کہہ رہا ہے خدا مانتے ہیں، تو انہوں نے، اللہ کے رسول نے فرمایا، آپ ان سے پوچھا کہ کیا ان کے حرام کردہ چیزوں کو آپ حرام اور ان کی حلال کردہ چیزوں کو حلال سمجھتے تھے؟ اس نے کہا ہاں۔ اس نے کہا یہ تو اللہ کا حضور نے فرمایا یہ تو اللہ کا اختیار ہے، تو یہی تو ان کو رب ماننا ہے۔ تو حلال و حرام کا اختیار صرف اللہ کے پاس ہے۔ تو اس لیے یہاں کہا کہ ان کے علماء اور صوفیاء جو تھے وہ رب بنے ہوئے بیٹھے تھے، کیوں کہ حلال و حرام کا اختیار جو اللہ کا ہے وہ انہوں نے اپنے ذمہ لے لیا۔ آگے بڑا کلیئر بتا دی، وما امروا، ان کو حکم نہیں دیا گیا تھا، الا مگر لیعبدوا الہ واحدہ، کہ ایک اللہ کی عبادت کریں، اسی کا کہنا ماریں، اسی کے حرام و حلال کو، جس کو اس نے حرام قرار دیا اسی کو حرام سمجھیں، اور جس کو اس نے حلال قرار دیا اسی کو حلال سمجھیں۔ لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں، کوئی معبود نہیں، کسی کا کہنا اس کے برخلاف جو اس کے بات ہو ہرگز نہ مانو۔ تو اللہ جس کی وہ صفات میں آپ کو بتا چکا ہوں، ہینڈ آؤٹ بھیج چکا ہوں، ساری صفات، وہ اللہ ہی واحد الہ ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، وہی حلال و حرام کا حکم دے گا۔ سبحانہ، وہ پاک ہے کہ اس کے ساتھ کوئی شرک کیا جائے۔ عما یشرکون، یہ جو مشرک شرک کرتے ہیں نا، اللہ اس سے پاک ہے۔ یہ اللہ کا بیٹا بناتے ہیں یہود و نصارہ، اللہ، اور یا ان کے علماء، اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے بہت بلند ہے۔ کوئی سوال آپ کا آیت 31 پر؟ اللہ فرماتے ہیں، دیکھیں کتنی پیاری بات ہے، اور آج آپ دیکھ رہے ہیں، زمانہ دیکھ رہا ہے، تاریخ دیکھ رہی ہے، یریدون، یہ چاہتے ہیں، کافر کیا چاہتے ہیں؟ ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم، پھونکوں سے اپنے اس چراغ کو، نور کو بجھا دیں، اپنی باتوں سے اس نور کو داغدار کر دیں۔ کون سی باتیں؟ یہ جو شرکیہ اور کفریہ کرتے ہیں۔ وَيَابَ اللَّهُ، اور اللہ چاہتا ہے، اللہ یہ کہ ان یتم نورہ، کہ وہ اپنے اس نور، اس روشنی کو جو راہ راست صراط مستقیم کو روشن کرتا ہے، اللہ چاہتا ہے کہ اس کو پوری طرح مکمل کر دے۔ وہ مکمل کیسے ہوتا ہے نور جو صراط مستقیم کو روشن کرتا ہے؟ یہ نور اسلام ہے، بالکل آپ نے ٹھیک کہا، لیکن اگر آپ یہ کہیں نا کہ دین قرآن الاسلام۔ سنت، قرآن و سنت کی ہدایت کے مطابق عمل کرتا ہے۔ ہاں، تو
یہ اللہ نے اس نور کو مکمل کر دیا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو وہ مکمل ہوا ہے نا دین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کا نزول، اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے جب آپ کو بتا دیا کہ یہ ہے تمہارے لیے اسوہ حسنہ جس کو تم نے فالو کرنا ہے، تو یہ ہے متم نورہ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، چاہے یہ کافروں کو جتنا بھی برا لگے، کافروں کو جس قدر بھی اس کو ناگوار ہو، اللہ اس کو پورا کر کے رہے گا۔ کیوں؟ طاقت قدرت اللہ کے پاس ہے ہر چیز کا، وہ بکل شیء علیم وہو بکل وہو علی کل شیء قدیر، لہذا وہ اس کو جتنا بھی ان کو ناگوار گزرے، اللہ تعالیٰ اس کو پورا کر۔ آواز نہیں آ رہی۔ گھر میں نیٹ کا پرابلم ہے۔ پھر میرا خیال ہے نیٹ کا پرابلم ہو گیا ان کے ادھر، یا لائٹ چلی گئی ہے۔ جی شاید۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دیکھتے ہیں ابھی 9 منٹ رہتے۔ اب سر بھی آف لائن ہو گئے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ لائٹ چلی گئی ہے۔ چلیں بیٹھ جاتے ہیں، انتظار کر لیتے ہیں۔ میں فون جی کر کے پوچھتی ہوں۔ تھوڑی دیر دیکھ لیتے ہیں۔ ہاں سعدیہ ٹیلی فون کر کے پوچھ لو۔ وہ سر کہہ رہے ہیں کہ میں آ رہا ہوں کلاس میں، وہ ری جوائن کریں گے۔ کیا کہہ رہے ہیں سعدیہ؟ جی تھینک یو۔ جزاک اللہ۔ آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی سر جی جی۔ سر، جی سر سر۔ کب سر۔ سارے لوگ چلے گئے ہیں۔ اچھا چلے گئے ہیں تو چلے گئے ہیں، میں آپ کو جو چیزیں بتانی ہیں بڑی اہم ہیں۔ نہیں ابھی یہ ہیں 27 لوگ ہیں سر، بتائیں۔ ہاں 27 ہیں، کوئی بات نہیں۔ اچھا 5 جو آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں نا 33 تک، آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ساری آیات جو ہیں وہ کہ ایک اسلامی سلطنت میں اہل کتاب کا کیا سٹیٹس ہوگا، کس طرح وہ رہیں گے، ساری چیزیں بڑی کلیئر آپ نے کو سمجھ آ چکی ہوں گی۔ یہ ہیں وجوہات کہ اب جتنے بھی آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے کورسز میں کہیں سورۃ توبہ ہے اس کو نکال کے، اور یہ لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح سورۃ توبہ مسلمان نہ پڑھ لیں، کیونکہ اس میں کافروں کا بھی پتہ سمجھ آ دیا گیا، 1 تا 28 آیت، اور 29 تا 35 آیات صاف بتا دیا گیا کہ اہل کتاب کے ساتھ کیا سلوک ہوگا ایک اسلامی ریاست میں، تاکہ اسلامی ریاست کا جو تشخص ہے کہ جس میں قرآن اور سنت نافذ ہے اس میں کوئی ڈسٹربنس پیدا نہ کر سکے۔ یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی ہے؟ جی سر۔ جی سر۔ آپ یہ دیکھ لیں کہ قرآن کتنا واضح ہے، کتاب مبین ہے، کھول کے بات بیان کرتا ہے کہ تمہیں اگر اسلامی حکومت قائم کرنی ہے تو پہلے قرآن اور سنت نافذ ہوگا، ہر کوئی اس کے تابع ہوگا، چاہے پریزیڈنٹ ہو، چاہے خلیفہ ہو، چاہے کوئی بھی ہو۔ یہاں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ قانون جو بنا رہی ہے اسمبلی وہ تو کافر بھی نہ بنائیں، اور اس کے بعد اس سٹیٹ کے اندر ہر مسلمان جو ہے مومن وہ نمازی اور زکوٰۃ دے گا، اور اس کے بعد
اس کو کافروں کے ساتھ یہ رویہ رکھنا ہے جو آیت 128 میں ہے، اور اہل کتاب کے ساتھ یہ رویہ رکھنا ہے جو آیت 29 تا 35 ہے۔ اگر کوئی سوال ہے تو ضرور کریں تاکہ یہ چیز آپ کو کلیئر ہو جائے۔ جزاک اللہ۔ یہ باتیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں قرآن و سنت سے آپ کو کلیئر ہیں؟ جی سر، جزاک اللہ جی خیر۔ سر، جی الحمدللہ۔ اللہ آپ کو بہت جزائے خیر دے۔ اب یہ وائی فائی کا جو پرابلم ہے وہ میں تو اس کو کاؤنٹر نہیں کر سکتا، ورنہ میری کوشش ہوتی ہے کہ 1 منٹ بھی ضائع نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان قرآن کو سمجھنے، یہ اللہ کی عظیم نعمت ہے۔ آمین ثم آمین سر۔ اللہ آمین۔ پاک آپ کو بھی جزائے خیر دے، اور آپ سے یہ جڑے ہوئے لوگوں کو بھی، سب کو، اور ساری دنیا کے مسلمانوں کو۔ آمین آمین۔ ثم آمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ جزاک اللہ۔ آمین ثم آمین، جزاک اللہ خیر سر۔